اسلوب ہیں قرآن حکیم کے جو آپ کو میں استثناء کے لیے استعمال ہونے والا ایک حرف ہے، جس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے مگر یا سوائے۔ سیاق و سباق سے خود بخود آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں مگر کا لفظ لگانا بہتر ہے اور کہاں پر کیا ہوتا ہے سوائے کا لفظ لگانا بہتر ہے۔ اس کا تعلق اردو زبان میں آپ کی جتنی اچھی اردو ہوگی، جتنے اچھے پیرائے میں الفاظ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی کیا ہوگا، آسان ہوگا۔ اس کی متعدد مثالیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ یہ الف لام سے شروع ہونے والا لفظ جو ہے اللہ جو ہے، یہ بعض اوقات الف لام سے شروع ہونے والے اسم کے آغاز میں بھی آتا ہے اور بعض اوقات الف لام کے بغیر والے اسم کے آغاز میں بھی آتا ہے، اور دونوں کے اندر ہم بارہا فرق پڑ چکے ہیں کہ اگر الف لام سے شروع ہونے والا اسم ہوگا تو وہاں پر تو صرف اس کا سمپل ترجمہ کیا جائے گا، لیکن اگر الف لام سے بغیر یعنی تنوین والے اسم کے شروع میں یہ آ جائے تو اس وقت پھر اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا، کوئی یا ایک، یعنی مگر یا سوائے کے ساتھ کوئی یا ایک کا کیا کیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس کی جو ہے نا گزشتہ اسباق میں بہت ساری مثالیں کیا کر لی تھی، پڑھ لی تھی۔ اب یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس سے قبل گزشتہ اسباق میں کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا ہم نے فی کے بارے میں پڑھا، من کے بارے میں پڑھا، علا کے بارے میں پڑھا۔ فی کے معنی ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ فی معنی، من معنی، علا معنی، الا کے معنی، اور بات تین معنوں میں استعمال کیا تھا، اور لام زیر لی کے معنی ہم نے کیا پڑھے تھے، کے لیے۔ اب یہ جو لفظ ہیں الفاظ اللہ، اس کے بعد آنے والے اکثر الفاظ کے شروع میں ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف کیا ہو جاتا ہے، مستعمل ہوتا ہے۔ اس سے اس معنی میں کیا اضافہ ہوتا ہے، یہ ایکسرسائز آج ہم نے پہلے کرنی ہے۔ مثلا اگر آپ اس آیت کو غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا الا فی غرور، کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں الا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، مگر، اور یہ فی کے ترجمہ کیا ہو جائے گا، میں۔ غرور کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا، دھوکہ، لیکن یہ تنوین والا حرف ہے، لہٰذا ہم ترجمہ کیا کریں گے اس کا، کوئی یا ایک سے کریں گے۔ یہاں پر ہم نے متعین کر لیا کیونکہ آیات کے درمیان آ گیا، متعین ہو گیا، الا فی غرور، مگر ایک دھوکے میں۔ اس طرح اگلا لفظ کیا ہے، الا بالحق، ترجمہ کیا ہو جائے گا، مگر حق کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ الا للہ کا ترجمہ کیا ہوگا، مگر اللہ کے لیے۔ الا بقدر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، ایک مقررہ، مگر ایک مقررہ مقدار سے، یعنی تقدیر مقدار سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر اتاری ہیں وہ ایک خاص مقدار میں ہیں، ایک خاص اس سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بارش ہو تو پانی ہی پانی ہو جائے، رکے ہی نہ، اور بارش نہ ہو تو زمین کیا ہو جائے، خشک سالی کا شکار ہو جائے۔ پھر اگر سردیوں میں مسلسل بارش ہو تو لوگ جو ہے نا ٹھنڈ کے مارے زندگی کا سارا نظام ہی الٹ جائے، لہذا ٹھنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے برف باری کا اہتمام فرماتے ہیں، اور پہاڑوں پر یہ برف کیا ہو جاتی ہے، جم جایا کرتی ہے، اور گرمیوں میں یہ برف کیا ہوتی ہے، پگھل کر آہستہ آہستہ دریاؤں میں آتی ہے۔ ہماری یہ زمین جسے میں اور آپ پاکستان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام نعمتیں کیا کی ہیں، دی ہیں، کہ ہمارے پاس گرمی کا موسم بھی ہے، سردی کا موسم بھی ہے، اور جو ہے نا بہار بھی ہے اور خزاں بھی ہے۔ کراچی والوں کو تو باہر خزاں ذرا کم ہی نظر آتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں اپنے درخت کاٹ دیے ہیں۔ دیگر علاقوں میں موجود ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں گرمی 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 گرمی، بیچ میں کچھ عرصہ 2-3 دن کے لیے کہ سردی پڑ جائے، ورنہ گرمی ہی گرمی ہے، نہ بہار ہے، نہ خزاں ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ دریا ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے۔ مصنوعی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، مصنوعی ہوتی ہے۔ آگے چلیں جی، الا من ضریع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا بیان فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا الا من ضریع، مگر ایک بدبودار کڑوا پودا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان کو کھانے کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک بات خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، دنیا کی کسی اور زبان میں کسی جملے کو مائنس سے شروع کر کے اس کے بعد حرف استثناء ایگزامشن لا کر اس کو مثبت جملے میں تبدیل کرنا، یہ دنیا کی دیگر زبانوں میں انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ اردو زبان میں آپ اس طرح کے 5 جملے نہیں بنا سکتے۔
بہت مشکل اصول ہے یہ کہ پہلے کیا کیا جائے، جملے کو کیا کیا جائے نیگیٹو منفی جملہ، اور پھر اس کے بعد اس کا اللہ لا کر اس کو کیا کیا جائے پازیٹیو جملے میں تبدیل کیا جائے. یہ صرف عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر کیا کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم میں نہیں دیا جائے گا الا من ضریع، مگر ایک بدبودار کڑوا پودا کھانے کو دیا جائے گا. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، عربی زبان کا ایک خاص مزاج ہے، عربی زبان کی ایک معجزہ ہے، یا عربی زبان کا ایک اعجاز ہے. اردو زبان میں تھوڑا سا چونکہ مشکل ہوتا ہے اس کو اس طرح کرنا، لہٰذا اردو زبان والے کیا کرتے ہیں، اس جملے کو ترجمہ کرتے وقت اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں جہنم میں ایک بدبودار کڑوا پودا کھانے کو دیا جائے گا. پازیٹیو کر لیتے ہیں، نیگیٹو ترجمہ نہیں کرتے، محاورتاً ترجمہ جو ہو رہا ہوتا ہے. البتہ جو حضرات لفظی ترجمہ کا اہتمام کرتے ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، یا ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں سو کریں. لیکن جب وہ نیگیٹو ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان اردو اس کا دامن بڑا تنگ ہے. جملہ اتنا سا ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میں اس کا ترجمہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں 1 میٹر طویل جملہ درکار ہوتا ہے. اب ہو نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اوپر بھی وہی لفظ ہو، نیچے اس کا کیا ہو جائے ترجمہ آ جائے. اب اوپر عربی زبان ہے وہاں پر تو ایک حرف ہے، لیکن اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا تو وہ حرف وہاں رہ گیا اور ہمارا ترجمہ کیا ہو گیا، آگے چلا گیا. تو آگے جا کے سطر بھی ختم ہونی ہوتی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سطر کے اوپر لفظ ہوتا ہے اور نیچے والی سطر میں آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی زبان کا یہ مسئلہ ہے. تو نتیجتاً ایک عام آدمی جب لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ انتہائی تشویش کا شکار ہوتا ہے کہ میں کون سے لفظ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یا کس انداز سے پڑھ رہا ہوں. پھر رنگوں کا اہتمام کیا گیا، تو رنگوں میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہے نا ہر حرف کے لیے اگر الگ کلر لگا لیا جائے، ترجمہ کر دیا جائے لفظی، تو وہ جملے میں آسان جملے میں ڈھالنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ پھر ایک عجیب ہی مخمصہ بن جاتا ہے. اسی لیے ہمارا یہ پیغام ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اگر قرآن کو آپ کو سمجھنا ہوگا تو آپ کو عربی زبان کے اسلوب کو، عربی زبان کے طریقہ کار کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا، اور پھر اس کا آپ کو اردو ترجمہ آئے گا تو آپ اس اسلوب کو سمجھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی ترجمہ کرنے میں. اگر آپ نے اسلوب نہیں سمجھا، عربی زبان کے جملے کو نہیں سمجھا اور اردو زبان میں صرف اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، تو آپ کر تو لیں گے، پڑھ بھی لیں گے، لیکن خود بعض اوقات آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم جو ہے نا اس کا ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. الا فی کتاب، ان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، مگر ایک کتاب میں. ٹھیک ہے جی. الا بسلطان، ان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، مگر ایک دلیل کے ساتھ. سلطان دلیل کو کہا جاتا ہے جی. الا علی اللہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، مگر اللہ پر. یا سے، پر سے میں کیا کروں جی، پر سے میں کیا ترجمہ کروں، پر، کیونکہ علی کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہے، پر پڑھا ہے جی. الا فی ضلال، ترجمہ کیا ہوگا، الا کا ترجمہ کیجئے مگر، فی کا ترجمہ کیجئے میں، ضلال کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، یہ یہاں غلط لکھا ہوا جی، گمراہی. یہ یہاں پر مددگار کو ہٹا دیجیے، اس کے سامنے کیا لکھ دیجئے، گمراہی. یہاں پر میرے پاس جو کتاب ہے اس میں نہیں ہے، لیکن جو ہے نا یہ کیا ہے، الا فی ضلال، گمراہی ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اب ترجمہ کیا کریں گے، الا فی ضلال، مگر ایک گمراہی میں. بس میرے خیال سے آپ حضرات تھک گئے، تجویز زیادہ پڑھا دی آپ نے کیا جی. ہاں کیا میں سمجھا شاید جو ہے نا تھک گئے، بہت زیادہ پڑھا دی ہو، جو ہے نا ڈوز زیادہ ہو گیا ہو. الا بحبل، مگر ایک سہارے کے ساتھ. الا علی قوم، مگر ایک قوم پر. الا لاجل، مگر ایک مدت تک کے لیے. اب اس وقت تھوڑا سا آپ کو مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ ایک ایک حرف ہے. آیات میں جب استعمال ہوگا انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اچھا جی. یہاں پر ہم نے جو ہے نا حبل، رسی ہو، چونکہ رسی کا سہارا لیا جاتا ہے نا جی وہاں پر، تو اس لیے. اب یہاں پر جو اگلی مثال ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، آپ کی کتاب میں موجود ہے. یہ صفحہ نمبر 69 کو کھولیے. ایسا ہی ہے نا 69 پر نا جی کچھ آیات ہیں، ترجمہ کرنا ہے آپ نے. مل گیا یہ سب حضرات کو. 60 نمبر جو ہے 69 پر دوسرا پیراگراف، لا الہ الا اللہ، ترجمہ کیجئے جی.
لا بھی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پچھلا سبق پڑھا ہے نا جی، صفحہ تھوڑا پلٹے پہ، پچھلے سبق میں کیا سبق ہے؟ لا، ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کوئی نہیں، ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ قطعاً کوئی نہیں، کوئی نہیں، الہ الا اللہ، سوائے، بات سمجھ میں آئی؟ یا ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر ایک اللہ، سمجھ آئی؟ آگے بجھیے، لا الہ الا انا، ترجمہ کیا کریں گے جی؟ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں الا انا، سوائے، ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے میں، لیکن یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ سوائے میرے۔ آگے، لا الہ الا ہوا، یہاں نہیں ہے جی، میں نے پہلے بتا دیا، یہاں پر غلط ہے، یہاں پر نہیں، کتاب میں دیکھ لیجیے، اس لیے میں نے بتا دیا جو ہے نا کہ اس میں کتاب میں ہوگا، یہاں پر نہیں ہے جی، یہ کچھ مثالیں کتاب میں ہیں، یہاں پر نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں مگر سوائے تیرے۔ لا قوت الا باللہ، تو آپ لوگ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ترجمہ پڑھتے ہیں جی؟ کوئی طاقت قوت حاصل نہیں الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی تو قوت ہوگی تو ہوگی، ورنہ کوئی قوت حاصل نہیں۔ اس کے بعد ہم نے نیچے جملہ لکھا ہے کہ ماں کا ایک مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، اور یہ نفی کے لیے جملہ کے شروع میں آتا ہے۔ ان قرآنی جملوں کا ترجمہ آپ کریے، ما ھذا الا بشر، ما ھذا، یہ نہیں ہے، الا بشر، مگر ایک انسان، ما ھذا الا سحر، ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ نہیں ہے مگر ایک جادوگر، الا سحر، ایک جادو، ٹھیک ہے جی۔ ما ھذا الا افک، یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ، ٹھیک ہے جی۔ ما ھذا الا رجل، ما ھذا، یہ نہیں ہے مگر کیا ہے؟ الا رجل، ایک آدمی۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے الا رسول، مگر اللہ کے رسول۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول، رسول کے اوپر نہیں، رسول کے ذمے نہیں، الا البلاغ، سوائے پہنچا دینے کے، بات کو پہنچا دینے کے۔ دیکھیں، ما ھذا الا بشر، ما ھذا الا سحر، یہ دونوں پیغمبر پر اعتراضات جب کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ما ھذا الا بشر، یہ جو تم پکار رہے ہو تم کیا ہو؟ ما ھذا، یہ نہیں ہے، الا بشر، ما کیا ہے؟ ایک آدمی ہے۔ پھر کہا کہ نہیں، ما ھذا الا سحر، یہ جو لے کر آیا ہے یہ کوئی کلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مسلمانوں سے مخاطب ہے، ما ھذا الا افک، تم نے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں؟ ما ھذا الا رجل، اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ما ھذا الا رجل، یہ تو ایک آدمی ہے اور ہماری طرح چلتا پھرتا آدمی، اور اپنے آپ کو پیغمبر کہنے لگ گیا۔ اور ما محمد الا رسول، یہ وہ موقع ہے جب اللہ قرآن میں بتلا رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ما علی الرسول الا البلاغ کہہ کر اللہ تعالیٰ داعی کی ذمہ داری بتا رہا ہے کہ داعی کا کام کیا ہے؟ دعوت کو پہنچا دینا، دوسروں تک دعوت پہنچا دینا، یہ آپ کی اور داعی کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ پھر اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں تو داعی کیا ہو چکا ہے؟ تھک چکا ہے، وہ دعوت ہی نہیں پہنچا رہا، تو باقی آگے بات کیسے چلے گی؟ یہ تمام آیات جو ہیں قرآن کریم کے آیات کا حصہ ہیں، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے بعد کے الفاظ کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، جتنی آیات ہیں اکثر و بیشتر آیات ابتداء میں نیگیٹو، منفی جملہ ہے، اور اس کو دوبارہ پازیٹیو جملے میں تو تبدیل کیا گیا ہے۔ جس طرح اسے ان ارید الا الاصلاح، شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ارید، میرا ارادہ اور کچھ نہیں، الا الاصلاح، سوائے اصلاح کے۔
آگے ترجمہ آپ نے کرنا ہے جی. جو الفاظ ہم نے کیا کیے ہیں پڑھ لیے ہیں الا کے ساتھ. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ہم نے کیا پڑھا ہے آج جی؟ یہ کیا پڑھ لیا جی؟ الا النار پڑھ لیا ہم نے. کیا پڑھا ہے؟ الا النار. اب آیت کا ترجمہ یہ ہے, میں صرف ترجمہ آپ کو, لیسا نہیں ہے, لہم ان کے لیے, فی الآخرۃ آخرت میں, الا النار سوائے آگ کے. جی جی ہاں, ان کے بعد اکثر لا پوشیدہ ہوتا ہے جی. جی محذوف ہوتا ہے یہاں پر. لیس لہم فی الآخرۃ, ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے. وما توفیقی الا باللہ. ہاں کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ, اس کوئی توفیق کام کرنے کی نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ ہے, اللہ کے اذن کے ساتھ. لا تعبدون الا اللہ, اس میں ہم نے کیا پڑھا جی؟ الا اللہ پڑھا. اب یہ کیا ترجمہ بھی کیا ہے منفی؟ لا تعبدون, تم سب عبادت مت کرو مگر کس کی؟ الا اللہ سوائے اللہ کی. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فا کا ترجمہ پس یا تو, حل کا ترجمہ کیا ہے آگے آئے گا. علی الرسل رسول کی جمع ہے نہیں, کیا تو کیا رسولوں پر ہے؟ الا البلاغ المبین سوائے واضح پیغام کا پہنچا دینا. نہیں ہے رسولوں پر اس کے سوا اور کچھ کہ واضح پیغام کو کیا کر دیں, لوگوں تک پہنچا دیں. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ, تو کیا رسولوں پر یہ ہے الا البلاغ المبین, واضح پیغام کو پہنچا دینا. اس میں ہم نے کیا پڑھا جی؟ ما یأکلون فی بطونہم الا النار, الا النار پڑھا. اب ترجمہ یہ فعل ہے اس لیے آپ نے نہیں پڑھا. ما یأکلون نہیں کھاتے, نہیں ڈالتے, فی بطونہم اپنے پیٹوں میں, الا النار سوائے آگ کے. یتیم کے بارے میں آیا کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں کیا ڈالنا؟ آگ کے انگارے ڈالنا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. ترجمہ ہم نے کیا پڑھا یہاں پر جی؟ إِلَّا الْحَقَّ پڑھا. کیا پڑھا جی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ, اور اللہ کے معاملے میں اللہ کے اوپر سوائے حق بات کے کچھ اور مت کہو. اللہ کے طرف, اللہ کی جانب, اللہ کے معاملے میں حق کے سوا کچھ مت کہو. وَلَا تَقُولُوا, مت کہو, عَلَى اللَّهِ اللہ پر یعنی اللہ کے معاملے میں, الا الحق سوائے حق کے. ما علی الرسول الا البلاغ, یہ تو ابھی گزرا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ, ہم نے کیا پڑھا آج ہی؟ الا البلاغ. اب دیکھیں ما کا ترجمہ ہے نہیں, علی الرسول کے ذمہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ رسول پر, الا البلاغ مگر پہنچا دینا. لا اقول علی اللہ الا الحق. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ذرا غور کیجئے. دیکھیں اس پوری آیات میں یہ جو اقولو کا لفظ ہے نا, یہ فعل ہے جو ہم نے ابھی نہیں پڑھا, ہم آگے پڑھیں گے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اسماء ہیں. لا کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا جی ہم نے ترجمہ لا کا؟ نہیں. علا کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ کا ترجمہ ہم کیا کر چکے ہیں؟ اللہ کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں, اور حق کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ ہم آیات میں اس طرف جا رہے ہیں کہ جس میں صرف جو آپ کا وہ ہے فعل ہے اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے, باقی الفاظ کا ترجمہ کیا ہوگا ہمیں خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. لا اقول علی اللہ الا الحق, ترجمہ کیا ہوگا؟ لا اقول, میں نہیں کہتا, علی اللہ اللہ پر, الا الحق, مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ سمجھ آ رہی نہیں ہے. لا اقول, میں نہیں کہتا, علی اللہ اللہ پر یعنی اللہ کے معاملے میں, الا الحق سوائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا جی؟ ترجمہ کرنے کی صلاحیت دیکھیں آپ کو آہستہ آہستہ خود بھی آئے گی. اب دیکھیں ان اردنا الا الحسنى, ان اردنا ہم نہیں چاہتے, الا الحسنى سوائے بھلائی کے. حسنہ کہتے ہیں بھلائی کو, ٹھیک ہے جی.
ان اردنا، یہاں پر یہ ان جو ہے نا یہ اکثر و بیشتر میں یہ ہم فعل میں پڑھیں گے کہ ان کے بعد لا کیا ہوتا ہے، اکثر بیشتر پوشیدہ ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے. ان اردنا الا الحسنى، ہم بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے. لا یصلاها الا الاشقى، اشقا کہتے ہیں شقی کی سپرلیٹو ڈگری، شقی بدبخت. فمنہم شقی و سعید، نا اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اشقا، سب سے زیادہ بدبخت یا بہت زیادہ بدبخت. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یصلاها، اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا الا الاشقى، وہ بدبخت الذی کذب وتولی، جس نے رسول کو جھٹلایا اور اس سے اعراض کیا. باقی پوری آیات آگے چلتی جا رہی ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، امساک کہتے ہیں پکڑنے کو، رکنے کو. قرآن کہتا ہے ما یمسکہن، اس ساری کائنات کو تھاما نہیں سوائے رحمان کے کسی اور. یعنی تمام کائنات کیا ہے؟ اللہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس کو تھاما ہوا ہے. وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ، ہم نے کیا پڑھا آج؟ صرف کیا پڑھا ہے؟ إِلَّا الشَّيْطَانِ پڑھا ہے. ماں کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، انسانی کا ترجمہ ہم آگے پڑھیں گے. اور ماں نہیں، انسانیہ، مجھے بلایا، إِلَّا الشَّيْطَانِ، مگر شیطان نے مجھے جو بھلا دیا، غلطی ہو گئی. یہ کیا کیا ہے؟ یہ شیطان کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ایک مومن کی نشانی ہے، ایک مومن کی علامت ہے. پیغمبرانہ صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ اتراتا نہیں ہے، اکڑتا نہیں ہے. وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور فوراً توبہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. لیکن ہمارا معاملہ، جو ہم جس دور میں جا رہے ہیں، جس ترقی یافتہ اور مادی دور کے اندر، یہاں پر ہمارے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. کبھی آپ غور کیجئے گا، میں ویسے غور کرتا ہوں، یہ کوئی جو ہے نا، کوئی میں سائنٹیفک کوئی سائنسدان نہیں ہوں یا کوئی جو ہے نا، نہ کوئی عیب کہلا میں، لیکن آپ غور کریں. آج کے دور میں جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم اس کا متبادل فوراً ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے بس میں ہوتا ہے ہم اس متبادل کی طرف جاتے ہیں. اس اپنے احساس کو، اس تکلیف کو اپنی غلطی، اپنے گناہوں کی خطا سمجھتے ہوئے استغفار نہیں کر رہے ہوتے. مثلا پانی نہیں آ رہا تو ٹینکر منگوا لو، گاڑی خراب ہے تو قریب منگوا لو، ٹھیک ہے نا جی. گھر میں گیس نہیں آ رہی تو کیا کہتے ہیں اسے، باہر جو ہے نا سینڈوچ منگوا لو، پیزا منگوا لو. جو ہے نا مہمان آ گئے، کچھ نہیں ہے جو ہے نا تو یہ کر لو. لیکن کبھی غور تو کریں کہ بھئی آج ایسی نوبت کیوں آئی؟ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پہلے تو موجود، اب اچانک جو ہے نا کیوں ایسا ہو گیا کہ اچانک ایسا ہو گیا؟ گاڑی چلتے چلتے جو ہے پنچر ہو گئی. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سوچیں کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، پہلے کیا کر لوں؟ استغفار کر لوں، اپنے گناہوں کی غلطی مان لوں، کچھ کر لوں تاکہ اللہ سے اپنا رجوع کر لوں. اس کے بعد جو ہے نا پھر کوئی کیا ہوتا ہے، یہاں فوراً کیا ہوتا ہے؟ متبادل. یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں، رات کو میں، ہمارے ایک بچوں کی کلاس ہوتی ہے، ابھی آپ کے بعد ان کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، نوجوان بچے ہیں. وہ کل مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا اسلام ہر چیز کا جو ہے نا، اگر بینک نہیں ہوں گے تو متبادل کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ دیکھو آپ کو کس نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام متبادل دینے آیا ہے؟ اسلام تو خود ایک نظام زندگی ہے، پورا سسٹم ہے یہ. آپ اسلام کے سسٹم کو فالو نہ کریں اور کہیں کہ مغرب نے یہ چیز بنائی ہے تو اب اس کا متبادل یہ متبادل ہونا چاہیے. اسلام متبادل دینے نہیں آیا، اسلام ان کی چیزوں کو ریپلیس کرنے تھوڑی آیا. اسلام اپنا ایک مکمل نظام بندگی لے کر آیا ہے، ایک مکمل نظام معیشت لے کر آیا. آپ اس نظام معیشت پہ عمل کرنا نہیں چاہتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بینک کا متبادل. کل آپ کہیں گے شراب کا متبادل ہونا چاہیے کیونکہ جو ہے نا لوگ پیتے ہیں، چلو جی نشہ تھوڑا کم کر دیجئے، لیکن جو ہے نا شراب تھوڑا سا نشہ کم کر دیجئے، لیکن وہ متبادل ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کہیں گے جی اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں یہ تو عام بات ہو گئی ہیں، اب تو اس سے بچا نہیں جا سکتا، لہٰذا ایسا کر لیں کہ کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ آئیں، ان کے سامنے نکاح ہو، 2 گواہ گواہی دیں، جائز ہو جائے گا. اور متبادل تو یہی ہوتا ہے.
ہم کہتے ہیں کہ نہیں اسلام متبادل نہیں، اسلام نے اپنا پورا نظام بندگی دیا ہے، اپنا نظام معیشت دیا ہوا ہے، آپ اس نظام معیشت پہ چلیں، آپ مرابحت پہ آئیں، آپ مزاربت پہ آئیں، آپ مشارکت پر آئیں، اور ایک دوسرے پر اعتماد کا اگر فقدان ہے تو وہ فقدان آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے تو آپ کو نہیں سکھایا نا کہ آپ جھوٹ بولیں، اسلام نے تو آپ کو نہیں سکھایا کہ آپ جھوٹ، اسلام نے تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کہ ساتھی کو کہتے ہیں یار فلاں بندہ جو ہے نا مقروض قرض دے دو، کاروبار کر رہا ہے، نہیں جی میں تو نہیں دیتا، وہ جو ہے نا پھر قرض تو واپس ہوتا ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر قرض واپس نہیں ہوتا تو اسلام نے تو نہیں کہا نا کہ قرض واپس نہیں کرو، اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی کہ آپ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اسلام تو یہ جو بوہری حضرات ہیں کبھی ان سے واسطہ پڑا ہے جی؟ یہ لوگ بینکوں میں زیادہ پیسہ نہیں رکھتے، ان کی ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی میں جو ہے نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سائیکل کرتے ہیں، اور سائیکل کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، ان کی کمیونٹی ہے نا، ان کا اعتماد ہے آپس میں ایک دوسرے پر۔ اور وہ دیکھیں کوئی بہت ہی بدبخت ہوگا یا پھر وہ بہت ہی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ شقی اور شقیائی تو ہوں گے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں، اسے اس کے پاؤں پہ کھڑا کروں اور وہ میرے پیسے لے کے کھا جائے، تو ایسے بدبخت تو دنیا کے اندر بہت موجود ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ وہ تو دنیا میں آپ جو ہے نا سب سے بڑا بدبخت جو ہے نا، اگر آپ کا اگر اس طرح دیکھیں، اس نظام کو دیکھیں تو آپ کا ٹرمپ سب سے بڑا نادہندہ ہے امریکہ کا۔ اگر اس کی تاریخ آپ دیکھیں تو اس نے ہمیشہ دھوکہ کیا امریکہ میں، جو ہے نا پیسے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے آپ کو کہہ دیا مفلس ہو گیا اور اس طرح کی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں دین کی بنیاد پر، تو مجھے یقین ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کے جو ہے نا لوگ گناہوں سے بھی بچیں گے، مفلسی نہیں ہوگی، کوئی جو ہے نا بہت زیادہ جو افلاس نہیں ہوگا، تو لوگ ایک دوسرے کا پیسہ کھانے سے بھی انشاءاللہ ضرور گریز کریں۔ لیکن ہم ایک غلطی کو یعنی اپنی ایک کوتاہی کو دوسری کوتاہی کے لیے، دوسری کوتاہی کو تیسری کوتاہی کے لیے، تیسری کوتاہی کو چوتھی کوتاہی کے لیے سبب بنا کر جو ہے نا نیکی کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اسی لیے اصولاً قرآن جو ہے نا بہت جو ہے نا واضح انداز میں ہمیں تعلیمات دیتا ہے، اور اسی کی تعلیمات حق ہیں، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے۔ میں نے جو آپ سے گزارش کی بات کی، آپ کبھی کسی نقصان پر، کسی تکلیف پر، کسی مصیبت پر تھوڑی دیر کے لیے اپنا رویہ تبدیل کر کے استغفار کی روش کو اپنائیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے بعد بھی اگر آپ نے کوئی انتظام کیا تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، اور آپ سمجھیں گے کہ واقعی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وہ جو کام آپ کا دائیں بائیں جو ہے نا ہوا، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا، سیٹ بھی ہو جائے گا، خود بخود اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، اس کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں انسانی فطرت ہے جی، آپ دن بھر صدقہ کرتے رہتے ہیں، جاتے ایک کو بھی صدقہ دے دیا، مسجد میں بھی دے دیا، وہاں بھی دے دیا، وہاں بھی دے دیا، دن بھر نیکی کا کام کیا، شام کو پتہ چلا کہ جیب میں 5-6 ہزار روپے تھے یا 10-12 ہزار روپے تھے، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا، گئے پتہ نہیں۔ آپ پریشان، یا اللہ سارا دن تو نیکی بھی کی ہے آج، اور ادھر جو ہے نا معاملہ کیا ہو گیا ہے، الٹا ہو گیا ہے، تو انسان کو دھچکا تو لگتا ہے ارے کیا ہو گیا۔ لیکن میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ عموماً ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے کیا کرتا ہے، ذرا آزماتا ہے کہ بندے نے آج سارا دن نیکی کی ہے، ذرا دھچکا تو دو، پتہ چلے کرتا کیا ہے، واہ واہ کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، یا کیا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور جو جس کی جیسی روش ہوگی وہ پیسے کہیں نہ کہیں رکھ کے آگے پیچھے بھول جاتا ہے، یا کہیں گر جاتے ہیں، یا کہیں قریب گھر میں ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، بچے نکال کر کیا کر دیتے ہیں، دائیں بائیں کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ انسان کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے جو تعلق ہوتا ہے اس کا اظہار تو ہو جاتا ہے نا۔ رب تو جان لیتا ہے کہ ہارون صاحب نے پہلے گھر کو پورا کیا لتاڑا، اور اس کے بعد کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کچھ نہ بنا تو کیا کہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے نا۔ تو ہاں جی، پہلے نہیں پڑھا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارا کچھ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کرتے ہیں جی اب تو صبر ہی ہے نا جی، تو صبر ہی کرنا ہے، تو وہ آخر میں صبر سے پھر فائدہ ثواب یقیناً ملے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ جو درجہ ہے وہ کیا ہو جائے گا۔ جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی پوچھیں۔ جی بالکل، یہ تو ہے کہ ہم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ، اور ہم نہیں لوٹاتے مگر زندگی،
اس طرح بہت ساری آیات انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی. آج ہم ایک اور مشہور لفظ پڑھیں گے جی. یہ بھی ایک بہت ہی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. چند اسلوب ہیں قرآن کریم کے, بہت آسان ہے جی. کہ بعض اوقات ایک واو ہم نے پہلے پڑھا ایک سبق میں, اگر میں آپ کو بتاؤں بالکل آغاز میں جو ہے نا, سبق نمبر غالباً 11 تھا یا 12 تھا, 12, یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 12, صفحہ نمبر 36. وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ واو کا ترجمہ کیا کیا جائے گا, اور. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ الکتاب سے جب والکتاب ہو جائے گا تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا, قسم ہے کتاب کی. اب آپ حیران ہوں گے, مثلا اللہ سے کیا ہو جائے گا, واللہ, تو کیا ہو جائے گا, قسم ہے اللہ کی. القرآن سے والقرآن, قسم ہے قرآن کی. تو دونوں میں فرق کیا ہوگا, کیسے فرق کریں گے کہ واو کا ترجمہ اور کب کریں گے اور واو کا ترجمہ قسم کب کریں گے. تو بہت آسان ہے کہ وہ واو جو اور کے معنوں میں آتا ہے وہ عموماً جملے کے درمیان میں آتا ہے, آغاز میں نہیں آتا. اور یہ عموماً کیا ہوتا ہے, بالکل آغاز میں آتا ہے. نمبر 2, یہ واو جب آتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ اسم ہی ہوگا. اس واو کے بعد ہمیشہ کیا ہوگا, اسم آئے گا. عربی زبان کا ورب نہیں آ سکتا. جب یہ واو آتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوگی, زیر ہوگی. اور وہ واو جو ہے نا اس کے بعد علیہ اسم کے اوپر ہر حرف جو ہے زبر بھی آ سکتا ہے, پیش بھی آ سکتا ہے. وہ کوئی عمل نہیں کرتا. یہ کیا کرتا ہے, اپنے بعد والے اسم کو کیا کر دیتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے. قرآن کریم کے آخری پارے کی بے شمار صورتوں کا آغاز اسی طرح ہو رہا ہے. بعض اوقات یہ کچھ بھی نہیں کرتا, مثلا والضحیٰ واللیل اذا سجا, وہاں پہ اس نے عمل نہیں کیا. تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان چینجیبل حروف میں سے ہے, ورنہ اگر وہاں پر وہ ان چینجیبل نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی کیا کرتا, یہی کام کرتا. اب ان مثالوں کو آپ کیا کریں گے, دیکھ کر پڑھیں گے. اس کو قسم کا واو کہتے ہیں. جس لفظ کی قسم کھانی مقصود ہو اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, واو, اور اس کے بعد والے لفظ کے نیچے زیر آ جاتی ہے. قسم والے واو اور اس کے بعد والے لفظ سے ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. قسم کا یہ اسلوب عموماً بات کے شروع میں ہوتا ہے. قرآن کریم میں آنے والی قسموں کا مطلب آپ آسانی بتا سکتے ہیں. واللہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی, القسم ہے اللہ کی. والقرآن والکتاب والقلم والبیت والسماء والارض, یہ اچھا ہی غلط لکھا ہوا جی, والشمس والقمر والنجم والیوم والصبح. کوئی اور چیز جو ہے نا بہت زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہی. والبحر کا ترجمہ کیا ہے, سمندر. یہ وہ نہیں ہے جو والبحر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, سمندر. سورہ جو ہے نا واقعہ میں والبحر المسجور. والطور, کوہ طور پہاڑ کی قسم. وہذا البلد, اور اس شہر کی قسم. والسقف کہتے ہیں چھت کو. سقف کسے کہا جاتا ہے, والسقف, تو چھت کی قسم. یہ لفظ ہے یہاں پر, تو اس کا ترجمہ کیا کریے, اور والسقف المرفوع, اور جو بلند چھت ہے اس کی کیا قسم اللہ فرما رہے ہیں. والتین تو آپ جانتے ہیں نا جی, آج کل ریڈیو بھری ہوئی ہیں. انجیر, والتین قسم ہے انجیر کی. والزیتون, زیتون کی. والشف, شفا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جوڑا, جفت. جوڑے کو کیا کہا, جفت کہا جاتا ہے. اور والوتر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر طاق کو. اسی سے جو وطر کا لفظ نکلا ہے وہ اسی سے نکلا ہے. وطر میں بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, طاق رکعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ اسی سے نکلا ہے. تو والشفع والوتر, قرآن کریم میں یہ جس اسلوب میں آیا ہے وہاں راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے, لہٰذا جفت راتوں کی قسم اور طاق رات کی قسم. تو یہ نئے الفاظ جو ہے ان کو اپنے پاس لکھ لیجئے. باقی تمام وَهَذَا الْبَلَدِ کا ترجمہ ویسے ترجمہ کیا ہوگا, ہاذا کا ترجمہ ہم نے یہ کیا تھا, لیکن یہاں پر ضرورتاً ہم ترجمہ کریں گے وَهَذَا الْبَلَدِ, اور اس شہر کی. یہ شہر کی ترجمہ کیا کریں گے, اس شہر کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہی واو کے بعد آنے والا اسم اگر الف لام کے بغیر ہو تو ترجمے میں کیا ہو جائے گا, کوئی یا ایک کا اضافہ ہو جائے گا. یہ کتابن سے و کتابن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, اور قسم کسی یا ایک کتاب کی. نفسن سے کیا ہو جائے گا, وہ نفسن, ترجمہ کیا کیجیے گا, قسم کسی یا ایک نفس کی. وہ والدن, قسم کسی یا ایک والد کی. وہ شاہدن, قسم ایک گواہ کی. تو یہ تنوین کے ساتھ والے کا ترجمہ کسی یا ایک کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے, بہرحال آ جاتا ہے. قسم, تاکید اور دہری تاکید کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان دو آیات کا ترجمہ مکمل طور پر کر سکتے ہیں. کیوں کہ ان آیات میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ نے نہیں پڑھا. میں آپ کو واو ابھی ہم نے پڑھا, اس کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا,
اثر کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ان کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بے شک. انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لام زبر لا جب آتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قسم تاکید، در تاکید کے لیے آتا ہے. فی کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا؟ میں. خسر کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا؟ نقصان، خسارہ. اب ترجمہ کیجئے والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً خسارے میں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کا ترجمہ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ خود اٹک رہے ہیں. میں ذرا آپ کو ترجمہ کرنے کی ایک اسلوب بتائیں. اردو زبان کو ہم نے عربی زبان کو ڈھالنا ہے کس میں؟ اردو میں ڈھالنا ہے نا. دو تاکید آ گئی ہیں، ایک کیا آ گیا ہے؟ ان، اور ایک کیا آ گیا ہے؟ لام زبر لا. ٹھیک ہے. آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ ان اور لام زبر لا دونوں کو اٹھا کے لے آئیں شروع میں. ترجمہ کریں یقیناً، یقیناً. انسان، انسان. فی میں خسر، خسارہ. یقیناً، یقیناً انسان خسارے میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا ضرور بضرور انسان کیا ہے؟ خسارے میں. لیکن یقیناً، یقیناً زیادہ جملہ بہتر ہوتا ہے. تو دونوں الفاظ کو جب آپ ساتھ لے آئیں گے، ان کو بھی اور لام زبر لا کو شروع میں لے آئیں گے، تو دوبارہ درمیان میں آپ کو جب یقیناً کا یا بے شک کا یا جو بھی الفاظ آپ بڑھانا چاہیں وہ دوبارہ بڑھائیں گے تو آپ کو جملہ بے وزن معلوم نہیں ہوگا. جملہ کیا ہوگا؟ اپنے وزن کے ساتھ کیا ہوگا؟ درست ہوگا، آپ کی زبان پہ آ رہا ہوگا اور آپ کو یاد ہو جائے گا. مثلا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے کیا کہ ان الانسان، یقیناً انسان لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے. لیکن جو ہے نا کہ کوئی بندہ سامنے والا پوچھتا ہے یار یقیناً وہاں بھی، یقیناً یہاں بھی کیا بات کر رہے ہو؟ تو اگر آپ کہیں یقیناً، یقیناً انسان خسارے میں، تو سامنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کسی بات کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بزور قوت بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہو رہا ہے؟ خسارے میں ہے. اسی لیے قرآن نے بتا دیا کہ انسانیت نہیں، ایمان معتبر ہے. ہم جو کہتے ہیں نا انسانیت، انسانیت، انسانیت نہیں، انسانیت تو خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، ایمان والا کیا ہے؟ وہ بچا ہوا ہے. انسانیت تو ساری خسارے میں ہے. ہاں اللہ قسم، صرف قسم نہیں، ایک قسم. کتنا جو ہے نا، اگر یہ امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 113 باقی صورت نازل نہ فرماتا اور صرف سورہ عصر نازل فرما دیتا تو انسان کی ہدایت. لیکن واو، قسم، اس کے بعد الف لام. الف لام کا میں آپ حضرا کے سامنے اتنی بات کہہ دوں کہ ہم تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کامن ناؤن، پراپر ناؤن، لیکن اس کی معنویت اتنی ہے کہ جس اردو زبان، ساری کی ساری اردو زبان، سارے کے سارے مفسر مترجم اس کی معنویت بتانے سے قاصر ہیں کہ اتنا معنی خیز لم جاتا ہے، یعنی جملے کے اندر کتنی تاکید پیدا کرتا ہے. واو، پھر اسم الف لام والا، پھر انا، پھر لام زبر لا. 4 تاکیدات کر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں تم خسارے کے اندر ہو، سوائے اللہ، جو ہم نے ابھی پڑھا اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کا میں آگے ذکر کر رہا ہوں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہ لوگ خسارے سے بچے ہیں، باقی سب خسارے کے اندر ہیں. اگر انسان اس آیت کو پڑھ لے اور اس کے رونگٹے نہ کھڑے ہوں، وہ ہل نہ جائے، لرزہ نہ آ جائے، اس کے جسم کے بال نہ کھڑے ہو جائیں، اور وہ اٹھ کر یہ تلاش نہ کرے کہ میں کیوں خسارے میں ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ آپ ہمارے خاطر کاروباری افراد بھی تو ہوں گے نا، آپ میں سے کوئی کاروبار بھی کرتے ہوں گے جی کہ نہیں؟ تھوڑا بہت جو ہے نا، اگر پتہ چل جائے آپ کو، یا چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا کاروبار ہو، کہ بزنس خسارے میں جا رہا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کہیں جانے دو یار کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا یہ میں نے سنا ہے، وہ پتہ نہیں کراچی ڈیفینس والے بتائیں گے کہ یہاں اکثر جو ہے نا وہ گولیاں کھا کے سوتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا وہ 2 4 کے چکر میں ہوتے ہیں. کبھی 4 نہیں ہوتا، 3 ہو جائے تو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے، اور 2 5 ہو جائے پھر بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. جو ہے نا ہمارے ایک صاحب آج کل ہماری کلاس میں نہیں آ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ تو دوسرے صاحب نے کہا کہ ان کا گھر بہت بڑا ہے، لوگوں کی ان کی نظر، وہ کہتے ہیں میں باہر نکلوں گا مجھے کوئی لوٹ لے گا. میں نے کہا لے بھائی اب یہ نیا عذاب کہ باہر نکلوں گا مجھے کوئی لوٹ لے گا. اس لیے تو میں نے کہا زندگی اور عذاب ہوگا، اس مال کا کیا فائدہ ہے جو آپ کو نماز کے لیے گھر سے نہ نکلنے دے، قرآن کے لیے گھر سے نہ نکلنے دے. میں نے کہا تو دوہرے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اس لیے جو ہے نا ہمارا رب قسم در قسم کھا کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم خسارے میں ہو، اپنے اس خسارے سے نکلنے کے لیے کچھ کر لو. اور پھر 4 باتیں رب ذوالجلالہ بتا رہے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 4 باتیں نہیں ہیں وہ تو مکمل خسارے میں ہے، جس میں ایک نہیں ہے تو وہ جو ہے نا کم از کم جو ہے نا 3% خسارے میں ہے، جس میں 2 نہیں ہے وہ آدھے خسارے میں ہے، جس کے اندر 3 نہیں ہے تو وہ تو
جو ہے نا. اور تو اب ہم دیکھیں کہ بھئی کہاں کہاں کون کون سا کام ایمان ہے تو چلیں جی کچھ خسارہ کیا ہوا, کم ہوا. عمل صالح ہے, کم زیادہ کیا ہے, کیا صورتحال ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تو خسارہ ہے, نہیں چلیں جی کچھ نہ کچھ ہو گیا. تواصوا بالحق کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت, نیکی کا پیغام پہنچا رہے ہیں, نہیں پہنچا رہے تو خسارے میں ہیں. اور تواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو جو ہے نا صبر کی تاکید کر رہے ہیں. صبر کا مفہوم انشاءاللہ آگے کسی کلاس میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. یہ کام کر رہے ہیں تو خسارے سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ ان دو چیزوں کو دیکھوں تو اکثر بہت دیندار لوگ بھی آدھے خسارے کے اندر ضرور ہیں. ایمان اور عمل صالح تو کر رہے ہوتے ہیں, تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کی نوبت کیا ہوتی ہے, نہیں آتی. اور وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو روزے رکھ رہے ہیں, ہم تو جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر نہیں ہوتا, تو گھر میں بھی نہیں ہوتا, پھر باہر بھی نہیں ہوتا, پھر محلے میں بھی نہیں ہوتا, پھر نتیجتاً اس کے جو ہے نا معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہاں پر قرآن کریم میں قسم واو سے شروع ہونے والے الفاظ دیے گئے ہیں, آپ نے ان الفاظ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. والسماء ذات الحبوک میں کون سا لفظ ہے جی؟ یاسین. والقرآن الحکیم میں جی والقرآن, ٹھیک ہے جی. آگے کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. تین الفاظ ہیں جی, کون کون سے؟ والقمر واللیل اور والصبح, تین قسمیں کھائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. والطور وکتاب مسطور, دو کون کون سی ہیں جی؟ وکتاب. واللہ ربنا ما كنا مشرکین. واللہ واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق, لیل اور قمر. یہ پھر آ گیا, اب دیکھیں یہاں پر کئی آئے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. کئی قسمیں آ گئی. نمبر ایک والطور, نمبر دو وکتاب, نمبر تین بیت, نمبر چار, نمبر پانچ والبحر. یعنی کئی قسمیں آ گئیں ایک ہی آیات کے اندر. قرآن کریم کی آخری صورتوں میں بے شمار مقامات پر یہ آتا ہے اس کا ترجمہ. اب یہاں پر ایک اور لفظ پڑھ لیتے ہیں, بہت آسان, چونکہ اسباق ہے لہٰذا اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا, اور ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھ ہم نے پڑھا تھا ایک لفظ انا, یاد آیا کچھ؟ انا پڑھا تھا, کیا ترجمہ پڑھا تھا اس کا؟ بے شک یاد ہے نا جی, بھول گئے؟ ہاں جی, یاد ماضی عذاب نہ ہو جائے نا جی, یاد رکھنا ہے. انا کا مطلب کیا تھا؟ بے شک. انا کا مطلب بھی یہی ہے, انا ہو انا ہو. بلکہ میں ذرا اور آگے جا کر اگر تھوڑا یہ بات کہوں کہ عربی زبان میں عموماً جب نون کے اوپر تشدید آ جاتی ہے نا تو وہاں پر جو ہے نا بے شک یقیناً بلا شبہ تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں. جب بھی نون کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ تشدید آتی ہے, تو وہاں پر کیا ہوگا جو ہے نا وہ فعل کی صورت میں ہو تب بھی تاکید ہے, اور اسم کی صورت میں ہو تب بھی کیا ہو جائے؟ تاکید ہے. اب یہ بھی کیا ہے؟ تاکید ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرق کیا ہے پھر جی انا اور انا میں؟ صرف اتنا فرق ہے کہ انا جب تاکید کے لیے آتا ہے تو جملے کے آغاز میں آتا ہے, اور یہ جب تاکید کے لیے آتا ہے تو جملے کے درمیان میں آتا ہے. مشہور مثال اس کی آذان کا ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان, پڑھتے ہیں نا اشہد, میں گواہی دیتا ہوں ان, تو یہ وہی والا ان ہے. اور اس کا عام طور پہ ترجمہ کرتے وقت مفسرین مترجمین حضرات بے شک کا ترجمہ نہیں کرتے, صرف کیا کر دیتے ہیں؟ کے کر دیتے ہیں. ان الکتاب کے کتاب, لہٰذا عام اسلوب اس کا کے کیا جاتا ہے, لیکن اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ یقیناً کے معنی پائے جاتے ہیں, اور یہ جب درمیان میں تاکید کرنی ہو تو اس وقت لایا جاتا ہے. الماء اسے کیا ہو جائے گا؟ ان الماء کے پانی. الارض سے کیا ہو جائے گا؟ ان الارض کے زمین. العذاب سے کیا ہو جائے گا؟ ان العذاب کے عذاب. جی اب یہ مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں, دیکھیں. ان اللہ کہ اللہ, ان الرسول, ان الحق, ان الماء, ان الارض, ان العذاب, ان الناس, ان صالحا کہ بے شک صالح علیہ السلام, ان المساجد, ان القوة, ان الساعة,
گھڑ قیامت کی گھڑی. ان الفلک کشتیاں, فلک جمع ہے جو ہے نا کشتیوں کو کہا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ ترجمہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور یہ جتنی آیات آ رہی ہیں نا یہ آیات درمیان سے لی گئی ہیں, اس سے پہلے آیات کا ٹکڑا کیا ہے موجود ہے. مثلا ان الحق للہ, ترجمہ کر سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حق للہ کس کے لیے ہے, بہت آسان ہے. اب دیکھیں ان الرسول حق, کہ رسول کیا ہے حق. دیکھیں حق کہتے ہیں, حق کے کئی ترجمے کیے جا سکتے ہیں, لیکن حق کہتے ہیں سچ کو, سچ کے معیار اور کسوٹی کو کیا ہے حق کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ان الرسول حق, تو اس کا مطلب ہے کہ رسول جو بات لے کر آیا ہے, رسول جو پیغام لے کر آیا ہے وہ حق اور باطل کی کسوٹی ہے, بالکل کیا ہے حق ہے, سچ ہے. ان اللہ بریء, کہ اللہ بریء اعلان براءت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بیزار ہے, اللہ تعالیٰ لا تعلق ہے. کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت ہے ان اللہ, کے اللہ بریء لا تعلق ہے من المشرکین, مشرکوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ لگتا ہے مشکل. ان اللہ بریء من المشرکین وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, جملہ تھوڑا اور ایکسٹینڈ ہو گیا, اور کہ مساجد کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ہم پڑھ چکے ہیں, اور کہ قیامت یقین ہے نا جی. ان اللہ سمیع علیم, یہ قرآن کریم کی آیات کا اختتام اسی پہ ہوتا ہے. ان اللہ غفور حلیم, بہت بخشنے والا کیا ہے اور حلیم بردبار. ان اللہ غنی حمید, بے نیاز ہے اور ستودہ صفات یعنی تمام صفات کا کیا ہے حامل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ, ترجمہ آپ کو آتا ہوگا, اور کہ اللہ کیا ہے سمیع سننے والا بصیر. وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم, جی. ان القوة للہ جمیعا, تمام قوت طاقت للہ اللہ کے لیے, جمیعا ساری کی ساری. ان اللہ عزیز حکیم, کہ بے شک اللہ کیا ہے غالب حکمت والا. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور کہ اللہ کیا ہے سننے والا جاننے والا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, توبہ قبول کرنے والا تواب, اور حکیم کیا ہے حکمت والا ہے. ان صالحا مرسل, کہ صالح کیا ہے مرسل بھیجا گیا ہے, کہ صالح کیا ہے بھیجا گیا ہے. میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ لفظ کیا ہے, کہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کی ترجمہ کیا ہے بے شک کے معنی میں. ان الحق للہ, کہ بے شک حق کس کے لیے ہے اللہ کے لیے. ان الرسول حق, کہ بے شک کیا ہے رسول حق ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ سننے والا, اور تو بے شک یقیناً کا ترجمہ اس کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ لفظ کیا ہے انا انا دونوں اسی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے, اور وہ جملے سے کیا ہوتا ہے جملے کے آغاز میں آتا ہے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی فرق نہیں. اس کے بعد وہ سبق اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ انا جب آئے گا تو اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے اس کے آخر میں کیا ہو جائے گا زبر آ جائے گی, اور ان بھی جہاں پر آئے گا تو اس کے بعد آنے والے اسم کے آخر میں کیا ہو جائے گا زبر آ جائے گی. تو اس طرح ہمارا یہ سبق بھی کیا ہوا مکمل ہوا, اور اس طرح ہم بے شمار قرآن آیات کا. ہمارا اگلا سبق جو ہے نا وہ کانا کے متعلق ہے. یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے, اور یہ تھوڑا طویل بھی ہے, اس کی ایکسرسائز بھی ذرا زیادہ ہے تاکہ جو ہے نا یہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کانا سے جو متعلق بھی الفاظ کو کیا کر لیں گے مکمل کر لیں گے. ہمارے 2 سبق اور رہتے ہیں, اس کے بعد یونٹ نمبر 2 تقریباً کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا, اور پھر ہم جو ہے نا آگے جا کر قرآن کریم کے یونٹ نمبر 3 کے سبق نمبر 1 سے باہم الفاظ کو ملا کر پڑھنے کا اسلوب کیا کریں گے دیکھیں گے, پڑھیں گے, اور کہیں گے 2 الفاظ 2 اسما جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے,
اور اس کے نتیجے میں معنی میں کس طرح کا اضافہ ہوتا ہے، کس طرح کا ترجمہ کیا جائے گا، یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے. اور پھر انشاءاللہ جو ہمارا اگلے اسباق ہے نا شیء عظیم، اس میں ایک سبق ہے، اس میں ہم آپ کو ایک اسلوب بتائیں گے، اس کے بعد 2 سبق اسی اسلوب پہ چلیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے نا اجر عظیم کا ایک سبق ہے، وہ ہم آپ کو اسلوب بتائیں گے، اور پھر 2 اسباق اسی اسلوب پہ چلیں گے. یعنی بہت تیزی کے ساتھ قرآن کریم کی بے شمار آیات کا ترجمہ آپ کو کیا ہو جائے گا، وہاں پر آ جائے گا، الفاظ کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا، اور قرآن کریم کی آیات میں آپ ان ترجمہ کو انشاءاللہ کر رہے ہوں گے. جب ہم یونٹ نمبر کتاب اس کی جو کتاب نمبر 2 ہے اس پہ قدم رکھیں گے، تو کتاب نمبر 2 میں بیشتر لوگ جو ہے نا 30 سے 35% اور جو زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ 40 سے 45 اور 50% ترجمہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے نا اس میں صرف کیا رہ جاتا ہے، فعل رہ جاتا ہے. تیسری کتاب کے آغاز میں ہی ہم نے فعل مضارع پورا پڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ اسماء دوبارہ انہی کے ساتھ مل کر یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، یہ آگے جا کر ہمارے جملوں کو کیا کریں گے، جملوں کی ترتیب میں یہ چھوٹے چھوٹے جملے کیا ہوں گے، ساتھ شامل ہوں گے. آپ کو اس کا ترجمہ آ گیا، وہاں جب فعل آئے گا اس کے ساتھ یہ آئے گا، تو آپ کو ترجمہ کے ساتھ ملاتے وقت آسانی ہوگی، اور ترجمہ کرتے کرتے آپ ہمارا 5واں یونٹ ختم کرنے کے بعد ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے 50% لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کے 50% نہیں، ہمارے لوگ 50% قرآن حکیم کا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ ان کو آ رہا ہوتا ہے، ترجمہ کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے ان کے اندر. بس تھوڑی سی وہ جو بات دوبارہ تھی، میں نے پہلے آغاز میں کہا تھا کہ جو گھر جا کر اس کتاب کو ذرا لکھے، اس کو کالا کر دے، دوبارہ دہرا دے، پڑھ لے، یا ان اسلوب کو جو قرآن کریم میں پڑھ لیا آج، اب ان اسلوب کو جو ہے دیکھے بھئی یہ اسلوب قرآن حکیم میں کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا ہو جائے گا، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو، ہمارے دماغوں کو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے کھول دے، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.